اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم، اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے، ہمارے ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہو اور ہم بھی راضی بالرضا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ ہماری سمجھ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ ہمارے بارے میں بہتر جانتے اور سوچتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آج واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ایسا وقت بھی اسلام میں تھا، اور آج کا وقت دیکھ لیں۔ وزیر اعظم بننا تو ہر ایک کی خواہش ہے، وزیر مشیر بننا، اس کے لیے سفارشیں، تعلقات، پریشر گروپس یہ بنتے ہیں۔ لیکن دین اسلام جب آیا تو ایسا وقت بھی تھا جب لوگوں کو امیر بنایا جاتا، خلیفہ بنایا جاتا، گورنر بنایا جاتا تو لوگ انکار کرتے تھے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار فقراء اصحابہ اکرام میں ہوتا تھا۔ یہ انتہائی غربت میں زندگی گزارتے تھے، دیر سے مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر سے جانچا اور فیصلہ کیا کہ انہیں خمس کا گورنر لگا دیا جائے۔ جب آپ کو طلب کیا گیا کہ جی میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو خمس کا گورنر بنا دیں، تو آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے گورنری نہیں چاہیے، میں جس حال میں ہوں خوش ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو امیر بنا دیا، مجھے تو خلیفہ بنا دیا، اور اپنی جان چھڑاتے پھرتے ہو۔ بہرحال حضرت سعید بن عامر ان کو بھیج دیا، ادھر خمس کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ وہاں آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، انتہائی غربت کی حالت میں زندگی گزارتے، چونکہ محکمہ جاسوسی کا نظام ایکٹیو ہو چکا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اطلاع ملی کہ میرا سعید بن عامر غربت کا شکار ہے، تو اشرفیوں کی ایک تھیلی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں بھیجی۔ آپ نے جب وہ پوٹلی کھولی تو اس کے اندر اشرفیاں دیکھی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا خیریت ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ جو قاصد آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال تو نہیں فرما گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں جس چیز سے بھاگتا ہوں وہی چیز میرا پیچھا کرتی ہے۔ یہ اشرفیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اشرفیاں میرے پاس آ گئی ہیں۔ تو آپ نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک سب اشرفیاں غریبوں میں تقسیم نہ کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ فراغت میں نہ رہتے، کبھی کسی جنگ میں مصروف رہتے، کبھی صلح، قبیلوں میں صلح کرواتے، مختلف علاقوں میں جاتے اور اپنے جو گورنر ہیں ان کی کارکردگی وہ دیکھتے۔ اسی طرح جب ٹرن آیا، باری آئی خمس کی، تو آپ وہاں پہنچے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔
لوگوں سے پوچھا کہ بھئی گورنر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ مطمئن ہیں؟ تو لوگوں نے 4 شکایات کی، 4 شکایات کی۔ ایک شکایت تو یہ کی کہ جب یہ آئے تھے تو فجر سے لے کے سورج نکلنے تک یہ ہم سے ملاقات کرتے تھے، اب کچھ عرصے سے یہ چاشت کے وقت آتے ہیں، اس وقت سورج نکل چکا ہوتا ہے، ملاقات تسلی سے ہو نہیں پاتی۔ ایک گلہ تو یہ ہے۔ دوسرا گلہ یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن بالکل نہیں ملتے، سارا دن ہی نہیں ملتے۔ تیسرا گلہ یہ ہے کہ یہ دن کو تو ملاقات کرتے ہیں، رات کو کچھ بھی ضرورت پیش آ جائے تو یہ ملاقات نہیں کرتے۔ اور آخری گلہ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے کسی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنی سلیکشن، اپنی چوائس پہ اعتماد تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے سختی سے پوچھا، اے سعید یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی ندامت کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل رہے تھے اور جہاں داڑھی میں گر رہے تھے۔ پوچھا جواب دو، تو فرمانے لگے کہ پہلا گلہ جو ان کا یہ ہے کہ میں پہلے فجر سے لے کے سورج نکلنے تک میں یہاں بیٹھتا تھا، اب میں چاشت کی نماز کے وقت جہاں یا اشراق کی نماز کے وقت جہاں آتا ہوں تو میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میری بیوی جب سے پہلے آئی تھی تو صحت مند تھی، کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گئی ہے، تو مجھے صبح اٹھ کے آٹا بھی گوندنا ہوتا ہے، روٹی بھی پکانی ہوتی ہے، گھر کے میں جھاڑو بھی دینا ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے۔ یہ خلیفہ، یہ گورنر، یہ ان کا عالم ہے۔ سب سوال کرنے والے ان کی زبانیں دنگ ہو گئی، خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر دوسرا پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ دن کو تو پھر مل جاتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ تو آپ نے واضح الفاظ میں کہا، واضح اس میں آپ نے کوئی شرمانہ نہیں محسوس کیا اور فرمایا کہ دن ہے میرا ان لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، حکومت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، اپنے خیال کے لیے، رات میری میرے اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہوں، اس کو نہ چھیڑیے تو بہتر ہے۔ لوگ مزید خاموشی چھا گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تیسرا گلہ یہ ہے کہ ہفتہ میں کوئی ایک دن ایسا آتا ہے کہ تم سارا دن نظر نہیں آتے۔ سارا دن سے مراد ہے، یہ اس میں ابہام پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا دن مسجد میں نہ آتے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک نہ نظر آتے۔ زیادہ تصدیق شدہ یہ بات ہے کہ فجر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہفتے میں ایک دفعہ، اور ظہر کی نماز کے وقت آپ نظر آتے۔ پوچھا گیا تو آپ نے منت کی، ترلا کیا کہ یہ معاملہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، اس کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا کہ اس کا جواب دینا ہے، یہ عوام بیٹھی ہے، یہ پوچھ رہی ہے، اس کا جواب دینا ہے اور ہر حال میں دینا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا، اگر آپ یہ راز کھولنا ہی چاہتے ہیں تو سنیے، میرے پاس صرف ایک
جوڑا ہے جو میں پہنتا ہوں، صرف ایک جوڑا ہے جو میں پہنتا ہوں، اس پہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب جمعے کا دن آتا ہے تو اس کو میں نے دھونا ہوتا ہے، تو میں صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد جا کے اس کو دھوتا ہوں اور اپنی زوجہ محترمہ کے کپڑے پہن کر چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر جب کپڑے خشک ہو جاتے ہیں تو وہ پہن کر میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں۔ سب شرمندہ تھے اپنے سوالات پر، حضرت عمر فاروق بھی مطمئن ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، سوچوں میں گم رہتے ہیں اور اس کے بعد روتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ کہتے میں دیر سے مسلمان ہوا، اس سے پہلے مجھ سے بڑے گناہ سرزد ہوئے، کچھ بڑے نام مسلمانوں کے تھے، ان کو میرے سامنے شہید کیا گیا، میں نے ان کی کوئی مدد نہ کی بلکہ ان کو شہید کیا۔ ایک کا تو نام بھی لیا جو مجھے یاد نہیں ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو جب مجھے وہ یاد آتا ہے اپنے گناہ تو میں سوچوں میں گم ہو جاتا ہوں، روتا ہوں تو روتے روتے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ تھے 4 سوالوں کے جواب جو اس وقت کے گورنر سے کیے گئے۔ آج موجودہ دور میں کسی عام سے افسر سے کوئی سوال کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور پکا نمازی بنائے اور ہمارے دل کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، آخرت اچھی فرمائے، دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، قبر میں بھی آسانی، روز قیامت بھی آسانی، اور یا اللہ ہمارے گناہ بخش دیں، بغیر حساب کتاب کے بخش دیں، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔